صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہ نعمت بہت قیمتی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ نے ہمیں وجود دیا، بنایا، اور اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا، اور یہ دنیا دارالغرور یعنی دھوکے کا گھر ہے۔ دنیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دارالغرور ہے یعنی دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ یعنی کوئی انسان مچھر کے پر کو سنبھال کر تو نہیں رکھے گا نا۔ انسان کے نزدیک مچھر کے پر کی کیا حیثیت ہے؟ آتا ہے کتابوں میں کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مچھر کے پر کی کوئی حیثیت ہے ہمارے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک اس سے بھی گئی گزری، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مکڑی کا جالا ہے یہ دنیا کی حیثیت۔ مکڑی کا جالا کیا ہوتی ہے؟ انسان مکڑی کے جالے کو اپنے گھر پہ سجا کے رہنے دیتا ہے، بلکہ اگر جالا دیکھ لے تو فوراً جھاڑو لے کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وحشت آتی ہے کہ پہلے میں اسے صاف کر لوں، کہیں نحوست نہ آ جائے، ہے نا۔ اور کسی گھر میں، کسی بند گھر میں کہیں بہت جالے لمبے لمبے لٹک رہے ہوں تو کیسی ویرانی نظر آتی ہے، کیسی وحشت ٹپکتی ہے نا ان جالوں کو دیکھ کر۔ تو بس دنیا کا یہ حال ہے، دنیا کا حال بس ایسا ہی ہے کہ یہ مکڑی کا جالا، مچھر کا پر ہے۔ یہ دنیا فخر کی چیز اگر ہوتی نہ ساتھیو، بہت دنیا کا مل جانا بھی قابل فخر ہوتا، تو سب سے زیادہ دنیا کس کے پاس ہوتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ رب العزت نے دنیا پیش بھی کی کہ اے حبیب، اگر آپ کہو تو یہ جو پہاڑ ہے نا جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو ہم سونے کا بنا دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک وقت بھوکا رہوں تو میں اپنے سے کمتر کو یاد کروں، میری امت کے ان لوگوں کو یاد کروں جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور ایک وقت کھاؤں تو آپ کا شکر ادا کروں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سوچیں دنیا کیا ہے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ گزر رہے تھے کسی کوڑی پر سے، کچرے دان ہوتا ہے نا، کچرا پھینکنے کی جگہ، وہاں سے اس کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہاں مرا سڑا ایک بکری کا بچہ نظر آیا۔ اللہ کے نبی نے اس کے کان کو پکڑ کر ایسے اٹھایا، اس سڑے بکری کے بچے کو، مرے، اور کہا اس کی کیا قیمت ہوگی؟ تو صحابہ نے کہا یا نبی اللہ، بھلا اس کی کوئی قیمت دے گا؟ مرا سڑا بکری کا بچہ، اس کی بھلا کون کیا قیمت دے گا یا نبی اللہ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بس دنیا کی قیمت بھی ایسی ہے کہ اس دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ تو دنیا سے بے رغبتی جو ہے یہ اللہ کس کو عطا کرتے ہیں جانتے ہو؟ دنیا کا مال، پیسہ اللہ والوں کو ملا بھی، مگر انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ والوں کو نا یہ ٹھیکریاں نظر آتی تھی، یہ جو دولت ہے نا، یہ کہ کہتے ہیں مٹی کی ڈلی نظر آتی تھی، مٹی کے پتھر ہوتے ہیں نا، پتھر، یہ وہ دکھتے تھے۔ ہمارے لیے یہ ہیرے موتی ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں ان کو دیکھ کے چمک جاتی ہے، چوندھیانے لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی قیمت ہمارے دل میں ہے۔ سمجھ رہے؟ اللہ والے کہتے ہیں نا دنیا جیب میں ہو لیکن دل میں نہ ہو۔ اگر جیب میں ہے تو چلے، لیکن دل میں دنیا کی قیمت نہیں ہونی چاہیے۔ جب انسان کے دل میں دنیا کی قیمت آ جاتی ہے نا تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ سے دور۔ کیوں؟ قیمت دنیا کی بڑھ گئی نا۔ دیکھو صحابہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت نہیں تھی، تبھی اذان کی آواز سنتے تھے، کتابوں میں آتا ہے ہاتھ میں ترازو ہوتا تھا ناپ کے لیے، تولنے کے لیے، اور جیسے ہی ان کے کانوں میں اللہ اکبر پڑتا تھا تو اس ترازو کے وزن کو بھی وہ پورا نہیں تولتے تھے کہ بھئی جو میں تول رہا ہوں وہ دے دوں، فوراً ترازو نیچے،
اللہ کا بلاوا آ گیا، مجھے جانا ہے نماز کو. سمجھ رہے؟ یہ تھی ان کے نزدیک دنیا کی حیثیت. یہ کس کے نزدیک ہوتی ہے؟ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. اذان کی آواز کانوں میں پڑی، جماعت نہیں چھوٹنی چاہیے مسجد میں. سمجھ رہے؟ انہوں نے اپنے شٹر کو گرا دیا، ہاں، اپنی دکان پر چادر پھیلا دی سامان پر اور نکل گئے. اور کچھ تو ایسے ہیں کہ بسم اللہ بول کر اپنی دکان سے نکل پڑے مسجد کی طرف کہ ہم آئیں گے اور دیکھیں گے اللہ کے نام پہ فی امان اللہ بول کر چھوڑ کے چلے گئے. یعنی دنیا کی حیثیت نہیں ہے دل میں، اللہ کی محبت دل میں ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ جو دنیا سے جان چھڑا کر بھاگتا ہے نا اللہ کی طرف، تو پھر دنیا اس کے قدموں میں لپٹ لپٹ کر آتی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ تسبیح اور مصلی لے کے کونے میں بیٹھ جائے کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے اور مجھے کمانا نہیں ہے، مجھے کچھ کرنا نہیں، اللہ مجھے دیں گے، کھانا خود بخود ہانڈی میں پک جائے گا. یعنی یہ کہ ہم دنیا میں چل پھر رہے ہوں، لیکن جب اللہ کا احکام ہمارے سامنے آئے، سمجھ رہے، جب دین کا معاملہ ہمارے سامنے آئے، جب اللہ کی مرضی اور اطاعت ہمارے سامنے آئے، تو ہمارے نزدیک اللہ کی مرضی، اس کی اطاعت، اس کی رضا سب سے اونچی ہو. پھر یہ دنیا ہمیں حقیر لگی کہ نہ اس کی کیا حیثیت ہے. جیسے میں اگزامپل دوں چھوٹی سی، کہ ہم شادی بیاہ میں پہنچے. اب وہاں پر دنیا کی قیمت بڑی سستی ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہمارے دل میں دنیا اتنی زیادہ جمی ہے کہ ہم نے کہا بھائی ہمارے تو بھائی کی شادی ہے، ہماری تو بہن کی شادی ہے، بھلے ہم چہرے پر نوز پیس لگا کر گھومیں گے، لیکن ایک بڑھیا سا بھاری بھرکم کپڑا خرید کر چلیں گے. سمجھ رہے؟ اور ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے، ایسے تو ہم نقاب میں ہوتے تھے ہمیشہ، لیکن دنیا اتنی دل میں آ گئی کہ ہم نے، لوگوں نے ہمارے دل میں دنیا کو اتنا زیادہ دنیا 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 ہمارے سامنے کہی. مائک میوٹ کیجئے. جنید آئی ڈی کس کی ہے؟ جنید آئی ڈی کس کی؟ مائک میوٹ کیجئے. تو اتنا دنیا دنیا کہا نا کہ ہمیں ایسا لگا ہاں ٹھیک ہے نا، تھوڑی دنیا بھی تو ہونی چاہیے ہمارے ساتھ. تو پھر تھوڑا میک اپ بھی کر لیا، بال بھی اسٹریٹ کروا لیے. سمجھ رہے؟ سر پہ دوپٹہ، کہاں بال نہیں دکھتا تھا بال بھی نظر آ رہا ہے. سمجھ رہے؟ یعنی اتنی دنیا کی حیثیت ہو گئی ہمارے نزدیک کہ پھر اللہ کے احکامات کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا اور بے پردگی کے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا اگر ہم نے پردہ کیا بھی، ماؤتھ پیس لی بھی، یا ہم نے چہرے پر، آج کل لوگ وہ ماسک لگا لیتے ہیں، جب سے کورونا وائرس نکلا ہے تو بھی ایک نیا نقاب پہ لوگوں کا نکل لیا ہے کہ اب ماسک لگا کر لوگ چلتے ہیں نقاب پر اپنے چہرے کو ڈھانکنے کے لیے. بہرحال تو ماسک پہن کر چل رہے ہیں اور وہ ماسک بھی میچنگ کا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر وہ اس سے کیا لوگ، پھر مرد بھی غیر مرد بھی سارے لوگ چم 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 رنگ برنگی کپڑا دیکھ رہے ہیں، اور بال جو جھلک رہا ہے، گلا جو جھلک رہا ہے، آنکھیں جو پوری سجی ہوئی آئی لائنر سے. سمجھ؟ تو یہ دنیا، اتنی زیادہ دنیا کی حیثیت ہے کہ پھر بندہ اس دنیا کو پانے کے لیے، اس دنیا کو تھوڑی دیر کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو بھول جاتا ہے. تو دنیا میں بندہ جیے لیکن وہ دل میں نہ ہو، دل میں نہ ہو. سمجھ رہے؟ آپ سوچیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، 4 اماموں میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا کہ اگر کوئی انسان اپنے مرنے کے وقت یہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کسی ایسے بندے کو دینا جو انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہو. کیا کہا انہوں نے؟ ایک سوال کا جواب فتوے کی صورت میں دیا کہ اگر کوئی شخص، اب کوئی شخص مر رہا ہے، اس کا کوئی ہے ہی نہیں خاندان، سمجھ رہے، اور اب اس نے کیا کیا ہوتا ہے نا، چیریٹی میری کر دی ہے، چیریٹی کر دو، وہ چیریٹی کر دو. لیکن اگر وہ یہ کہہ کے دنیا سے رخصت ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کسی عقل مند انسان کو دینا جو انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہو، تو کہا میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ زاہد انسان جو دنیا سے بے رغبت ہو سب سے زیادہ عقل مند انسان ہوتا ہے، اور اس سے اس کی جائیداد کا وارث بنا دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا کی حقیقت کو دیکھ لیا ہوتا ہے نا.
اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل چکی ہوتی ہے، اسی لیے وہ سب سے عقل مند انسان ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے کہے کہ میری پراپرٹی کسی عقل مند انسان کو دینا جو انسانوں میں سب سے عقل مند ہو، تو کہا کہ میں یہ فتویٰ دیتا ہوں انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو۔ سمجھ رہے؟ دنیا سے بے رغبت ہو۔ بہت سارے ہمارے اکابر میں ایسے ایسے گزرے ہیں جو دنیا سے بے رغبت گزرے ہیں۔ ایک شیخ کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں، مرزا مظہر جان جانا، بہت مشہور اللہ والے گزرے ہیں یہ بھی۔ تو کہا کہ ان کے وقت کے گورنر نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ حضرت آپ آئیے، تھوڑا تشریف لائیے، آپ کی خانقاہ میں آپ کی خانقاہ میں 2 دروازے ہیں، یعنی اتنی بڑی خانقاہ ہے کہ لوگوں کو آنے کے لیے 2 دروازے لگتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ بھیڑ اتنی ہو جاتی ہے تو لوگ فائدہ اٹھانے کے لیے 2 دروازے سے آتے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کے لیے کہ زمین کا بڑا ٹکڑا جو ہے وہ فکس کر دیتے، آپ وہاں پر مطلب تعلیم لیا کیجیے، اپنی خانقاہ جو ہے نظام جو ہے تعلیم کا وہاں چلائیے۔ تو حضرت مرزا مظہر جان جانا نے کیا جواب دیا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ رب العزت نے اس دنیا کو قلیل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی جو ساز و سامان ہے یہ قلیل ہے۔ یعنی جس پوری دنیا کو اللہ نے قلیل کہا، کم کہا، اس چھوٹی سی، اس تھوڑی سی دنیا میں، اس قلیل میں سے بھی تھوڑا سا حصہ آپ کے اختیار میں ہے، اور اس تھوڑے سے حصے میں آپ مجھے تھوڑا سا حصہ دینا چاہ رہے، تو اتنا تھوڑا لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ پھر کیسے جواب دیا؟ حالانکہ ایک انسان سوچتا کہ بھئی ہاں بڑی جگہ مل جائے تو اور لوگ آئیں گے اور خانقاہ میں بیٹھیں گے کھلے کھلے اس میں، لیکن انہوں نے، ان کے نزدیک دنیا کی حیثیت کیا تھی کہ انہوں نے کہا اللہ نے اس دنیا کو قلیل کہا، یہ تھوڑا سا ہے، یہ دنیا تھوڑی سی ہے، قلیل ہے۔ اب اس تھوڑی سی دنیا میں سے اللہ نے آپ کو تھوڑا سا حصہ دیا، اس تھوڑے سے میں سے بھی آپ تھوڑا سا مجھے دے رہے ہیں، اور وہ تھوڑا سا لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ یعنی کیسے اللہ والے ہوتے تھے، ان کی سوچ کیسی ہوتی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، معلوم ہے نا کتنے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ہاں، جنہیں لوگ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ حاکم وقت جو ہے انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایک لیٹر لکھا حاکم وقت نے، اور کہا کہ آپ لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں نا، اور دور دراز سے آ کر لوگ آپ سے فیضیاب ہوتے ہیں، اس لیے میں نے خوش ہو کر آپ کو ایک علاقے کا جو ہے وہ گورنر بنا دیا ہے۔ سمجھ رہے کہ میں آپ کو ایک علاقے کا گورنر بنا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا جانتے ہو؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ والوں کے نا کی بات ہی الگ ہوتی تھی، واقعی ان کے نزدیک دنیا کی حیثیت نہیں تھی۔ گورنر کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ رہے؟ یعنی پورا علاقہ ان کے حصے میں دینا کہ بھئی تم اس کو دیکھو گے، گورنر بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس رکیے کی، اس لیٹر کے پیچھے حصے پر انہوں نے اپنا جواب لکھا اور کہا اور بھیجا، اور لکھا جو سونے کی روشنائی سے لکھنے کے قابل تھا وہ جواب ساتھی ہو، ایسا انہوں نے جواب لکھا تھا۔ انہوں نے کہا نا کہ جب سے مجھے نیم شب کی حکمرانی ملی ہے نا، یعنی جب سے رات میں اللہ رب العزت مجھے جگاتے ہیں، ہاں، تب سے میری نظروں میں نیم روز اس جگہ کا نام تھا جس کی حکمرانی کے لیے انہوں نے کہا تھا بادشاہ نے اس وقت کے کہ میں تمہیں نیم روز کا گورنر بناتا ہوں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ جب سے مجھے نیم شب کی حکمرانی ملی ہے نا، تب سے مجھے میری نظروں میں نیم روز کی حکمرانی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی اللہ رب العزت سے جو رات میں اٹھ کر بندہ راز و نیاز کرتا ہے نا، اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، اس راز و نیاز میں جو دل کو راحت اور سکون ملتی ہے تو وہ کیسی تو اللہ والوں کو جو ملتی ہوگی۔ سمجھ رہے؟ ان کا تو اللہ سے ایک الگ کنیکشن ہے نا، ان کا تو اللہ سے ایک الگ تعلق ہوتا ہے، یعنی وہ تو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ تو کتنا مطلب ان کی فراست، ان کا فہم، ان کا اللہ سے محبت کا انداز، ان کا دیکھنے کا انداز، دنیا سے بے رغبتی کتنی اعلیٰ درجے پر ہوتی ہے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی حکمرانی میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. کیسے لوگ تھے, کیسے لوگ گزرے ہیں دنیا سے. ایک بزرگ کیا فرماتے ہیں جانتے ہو, کتابوں میں آتا ہے واقعہ کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم, یعنی دنیا کا ایک دن, دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے. کیا کہتے تھے وہ, یہ دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے. یعنی روزہ رکھا ہوا انسان کیسے صبر کے ساتھ چلتا ہے, بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں. تو مومن جو ہوتا ہے نا اس دنیا میں روزے دار کی طرح ہوتا ہے, جو کہ حدود روزے دار جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے, ایک حد تک کھاتا ہے, ایک حد تک پیتا ہے اور رک جاتا ہے نا. تو اسی طرح دنیا میں جو مومن زندگی گزارتا ہے تو کہا اس کی مثال ایک روزے دار کی طرح ہوتی ہے. اس کی مثال کیسی ہوتی ہے کہ روزے دار کی طرح, کہ وہ دنیا میں زندگی تو گزارتا ہے لیکن حدود اور قیود میں زندگی گزارتا ہے, ایک لیمٹ میں زندگی گزارتا ہے. سمجھ رہے ہیں. عیش و آرام کی جگہ آخرت ہے ساتھیوں, یہ دنیا عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے. دنیا میں مرتے دم تک انسان کو سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اور اگر ہم نے نہیں گزاری تو اللہ کیا فرمائیں گے روزے قیامت, تو نے دنیا میں من چاہی کی تھی نا, اب رب چاہی تجھے بھگتنی پڑے گی. اور جس نے دنیا میں رب چاہی کی, جو اللہ کا حکم تھا اسے پورا کرتے ہوئے, پھر ایسا نہیں میں کہتی ہوں ساتھیوں کہ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ کہ اچھا کھانا نہ کھائیں, اچھا کپڑا نہ پہنے, کونے میں بس اللہ 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 کرے, نہ 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 نہ, بلکہ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ رب العزت کی سنت شریعت اور اللہ کے نبی کی جو سنت ہے, جو اللہ کے نبی نے شریعت لے کر آئے ہیں, جو اللہ اس کے رسول کے احکامات ہیں, ان پر زندگی گزارنا مرتے دم تک. حقیقت یہی ہے ساتھیوں کہ آخرت میں بھی انسان کو یہ ایک زندگی جو ہے نا خواب کے مانند نظر آئے گی. جب وہ مر جائے گا نا تو اس سے ایسا لگے گا کہ میں جو دنیا میں زندگی گزارا تھا وہ تو ایک خواب تھا. اسی لیے کہا نا اللہ ایش اشیتن او زحاہا, کہ گویا ہم ایک پہر یا اس کا کچھ حصہ زندگی گزار کر آئے ہیں. جب انسان مر جائے گا, جنت میں جائے گا, آخرت کی زندگی ہوگی, تو اسے ایسا لگے گا کہ ہم نے تو ایک کچھ وقت دنیا میں زندگی گزاری ہے. حالانکہ 60-70 سال کی زندگی گزار کے آئے گا, لیکن اسے ایسا لگے گا کہ وہ ایک خواب تھا یا ایک لمحہ, میں نے بس ایک کچھ وقت میں دنیا سے گیا اور آیا ہوں. حالانکہ اتنی لمبی زندگی, بچہ ہوا, پیدا ہوا, بڑا ہوا, شادی ہوئی, بچے ہوئے, پھر ایک ان کے ساتھ زندگی گزاری, پوتا پوتی ہو گئے, پھر جا کر دنیا سے رخصت ہوا. اتنے اسٹرگل اس نے دیکھے, اتنی خوشی, اتنے غم, سب کچھ اپنے ان زندگی میں اس نے دیکھا 60-70-80 سال کی زندگی میں. لیکن اس کے باوجود آخرت میں جانے کے بعد وہ کہے گا, حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ مجھے لگا کہ میں بس کچھ حصہ گزار کر آیا ہوں, کچھ لمحہ, کچھ پہر کسے کہتے ہیں, ایک پہر, دو پہر کا ایک پہر گزرا. سمجھ رہے, تو اسے ایسے لگے گا میں کچھ لمحہ گزار کر آیا ہوں. یہ ہے دنیا کی حقیقت. آج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ رب العزت ہماری آنکھوں کو عافیت کے ساتھ کھول دے اور دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے, تاکہ آخرت میں بندے کو رونا نہ پڑے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, خواجہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ. وہ ایسے دنیا سے بے رغبت تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے, حضرت خواجہ ابو سعید کے بیٹے حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہے وہ, تو کہا کہ شاہ عبد الغنی جو تھے نا رحمۃ اللہ علیہ, وہ محدث تھے. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو ہے نا ان کے استاد کہے جاتے ہیں وہ. تو ان کا فیض آج بھی دارالعلوم کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. شاہ عبد الغنی جو محدث ہیں, تو بہرحال انگریزوں کے دور حکومت میں جو ہے وہ خواجہ احمد سعید اور شاہ عبد الغنی جو ہے وہ ہجرت کر کے حجاز چلے گئے تھے, عرب. اور 100 آدمیوں کا قافلہ تھا وہ. جب وہ گئے تو وہاں گئے نا تو بہت تنگی تھی. جب وہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے انڈیا کو چھوڑ کر حجاز گئے, وہ لوگ ہجرت کر کے, تو وہ لوگ 100 لوگ لگ بھگ تھے. جب وہ لوگ وہاں گئے تو بڑی تنگی تھی ان لوگوں کو, اور بڑی غریبی اور بہت دقت سے زندگی گزار رہے تھے, فاقے پہ فاقے ہو رہے تھے. ظاہر سی بات ہے نئے شہر میں گئے, اتنے سارے لوگ ایک ساتھ گئے ہیں, مل کر کھانا پینا, اور کچھ اپنا شہر اپنی زمین سب چھوڑ کر گئے ہیں, تو کچھ بھی نہیں تھا, فاقے ہو رہے تھے. عورتیں بھی تھیں, بچے بھی تھے ان لوگوں کے ساتھ.
تو اسی دوران شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے علم کے آفتاب اور مہتاب تھے، بہت اللہ نے انہیں علم دیا تھا، عالم تھے بہت بڑے. تو ان کے دل میں خیال آیا کیوں نہ ہم یہاں کے مقامی لوگوں سے، جو حجاز کے لوگ ہیں عرب کے، ان سے ہم کچھ رابطہ کریں اور اپنی حالت بتائیں تاکہ بچوں کے لیے کچھ وہ انتظام کر دیں، ہمارے بچے بھی بھوکے ہیں. تو انہوں نے آ کر اپنے بھائی سے کہا، شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ سے، خواجہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کہا کہ میرے دل میں اس طرح کا خیال آ رہا ہے. تو انہوں نے کتنا زبردست جواب دیا. کیا فرمایا جانتے ہو؟ میری حالت ایسی ہے جیسے ایک روزہ دار نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کے افطار کرنے میں چند منٹ باقی ہے. میری وہ حالت ہے. جب روزے دار روزہ رکھتا ہے شدید بھوک اور پیاس میں، تو آخر وقت میں کتنی بےتابی ہوتی ہے. ظاہر نہیں کرتا زبان سے، لیکن جیسے ہی اذان ہوئی فوراً منہ میں کھجور اور پانی پینا شروع کرتا ہے. تو کہا میری حالت ایسی ہے کہ افطار کرنے میں چند منٹ باقی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ ایسے آدمی کو کسی وجہ سے روزہ توڑنے کا حکم دے رہے ہیں یا روزہ مکمل کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ بس کچھ منٹ باقی ہے، ابھی اذان ہونے والی ہے اور سامنے سے آ کر کوئی کہہ رہا ہے روزہ توڑ دو، میرا روزہ ختم ہونے والا ہے، کچھ منٹ باقی ہے، اور تم مجھے کہتے ہو روزہ توڑ دو. عالم تھے نا، اسی لیے علمی انداز میں انہوں نے بات کی، علمی انداز میں انہوں نے جواب دیا. تو کہنے لگے اتنا تھوڑا سا وقت باقی ہے تو روزہ مکمل کرنے کا مشورہ دیا جائے گا نا. اگر کوئی کہے کہ بہت بھوک لگ رہی ہے، بہت پیاس لگ رہی، روزہ توڑ دوں کیا، تو ہم کیا بولیں گے؟ بچہ کہتا ہے نا امی بہت پیاس لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے، نیا روزہ رکھ رہا ہے 10 سال کا 12 سال کا بچہ، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا سو جا، ہے نا، پنکھا چالو کر کے دیں گے، اے سی چالو کر کے دیں گے، بیٹا بس ابھی اذان ہو جائے گی، بس 1 گھنٹہ، پورا دن تو نے صبر کیا، بس 1 گھنٹہ بیٹا رک جا. کیسے اسے تسلی دیں گے، مشورہ دیں گے؟ تو فرمایا میرا یہی حال ہے، میں اس دنیا میں روزے دار ہوں اور اب افطار کا وقت قریب ہے اور میں اب اپنی دنیا کا روزہ توڑنا نہیں چاہتا کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر، اس طرح سے کسی کو بول کر. سمجھ رہے؟ ایسی دنیا سے بے رغبتی تھی. اللہ رب العزت ہم سب کو عافیت کے ساتھ جو ہے زہد عطا فرمائے. آپ سوچیں اس طرح سے جو دنیا سے بے رغبت ہوتے ہوں گے وہ کہاں سے کھاتے ہوں گے؟ جس کے دل میں دنیا کی حقیقت بیٹھ جاتی ہے نا، پھر زندگی گزارنے کا سلیقہ ایسے لوگوں کو آ جاتا ہے. سمجھ رہے؟ ایسے تو بہت سارے صحابہ کے، انبیاء کے کتنے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے. اللہ رب العزت بس ہم لوگوں کو عافیت کے ساتھ دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے. کم کھانا، کم پینا، دنیا کو للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھنا، یہ اصل ایمان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس مقصد میں ایک دھن کے ساتھ چلنے والا بنائے، عافیت کے ساتھ، اور پورے دھیان سے اس کام میں لگنے والا بنائے.